السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اور آپ سب کے لیے میری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دشمنوں کے شر سے بچائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کی منزل آسان کریں، آمین ثم آمین۔ تو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اور آج جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی مضرف عمل ہے۔ اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی ہوگی، اس کے لیے اگر آپ یہ منت مانیں گے تو انشاءاللہ آپ خود اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور آپ بھی کہیں گے کہ ہاں کیا چیز آپ نے بتائی تھی۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ دیکھیں، میں کوئی شرک یا بدعت والی چیزیں نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی ان سب چیزوں پر یقین کرتی ہوں، لیکن ہاں میں بزرگان دین کو مانتی ہوں اور ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بے شک اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اور جو اہل حدیث والے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا شرک اور بدعت سے بہت دور رہتے ہیں اور وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کرتے۔ اچھا، آج جو منت میں آپ لوگوں سے بتانے والی ہوں اس کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کافی ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد جب میں نے اپنی لائف میں اس کو آزمایا تو بالکل صحیح پایا۔ تو اس لیے میں نے سوچا، اور میں یہ کافی دن سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے بھی میں اس کے بارے میں شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور آپ لوگوں کی جو بھی مشکل پریشانی ہو وہ اللہ تعالیٰ دور کرے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے اب دیر نہیں کرتے ہوئے اس منت کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو میں نے ان سے ہی سنا ہے کہ کسی بھی بندے کی زندگی میں کوئی بھی کتنی بھی مصیبت گھڑی آئی ہوئی ہو، پریشانی آئی ہوئی ہو، کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سیدہ نفیسہ کے نام کی منت مان لے اور یہ کہے کہ جو ہے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو پھر ان کے نام کی نیاز وہ کروائے گا یا پھر ان کے نام سے خود صدقہ خیرات جو ہے وہ کر کے اس کا رسالِ ثواب پہنچائے گا۔ تو یہ بہت ہی مضرف ہے، لیکن آپ نے اس منت کو ماننا کیسے ہے؟ دیکھیے، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک بدعت میں آتا ہے، تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی، یہ مشکل، کہ میرا مسئلہ یہ حل ہو جائے، تو میں ان کے نام سے فاتحہ کرواؤں گا، نیاز کرواؤں گا، اس کا ثواب، رسالِ ثواب ان کو پہنچاؤں گا، اور یا پھر کچھ پیسے کی منت مان لیں، جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق۔ وہ 10 روپے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ 1 روپے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ تو آپ اتنے ہی پیسے ان کے نام سے کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور جو ہے اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں، ہے نا۔ یہ ہے جب آپ کی منت پوری ہو جائے تب، اور کچھ بھی پکا کر یا منگوا کر آپ ان کے نام کی نیاز کروا دیں اور اس کا ثواب ان کی ذات مبارک کو پہنچا دیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی، اور بہت ہی مضرف اور طاقتور یہ منت ہے۔ تو آپ جب مانیں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، کیونکہ میں نے خود جو ہے نا اپنی زندگی میں اس کو جب میں لائی ہوں تو میں نے اس کو بالکل صحیح پایا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور کافی ٹائم سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے اس منت کا ذکر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے، آپ کو اب منت کے بارے میں تو پتہ چل گیا، لیکن اب آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ پاک بی بی ہیں کون۔ تو سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہستی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی یہ پر پوتی ہیں، اور یہ امام حسن کے پوتے حضرت حسن انور بن زید رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اور آپ بہت ہی نیک، بہت ہی پرہیزگار، حافظہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ تھیں۔ اور آپ کا جو مبارک نکاح ہے وہ حضرت اسحاق بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ یہ دن کو روزہ رکھا کرتی تھیں اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ اور آپ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے 30 حج کیے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بھتیجی کا قول ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی جان حضرت نفیسہ کی 40 سال خدمت کی ہے، اور اس عرصے میں ان کو میں نے کبھی بھی رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آپ سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بھتیجی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا کھایا کرتی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ 3 روز میں صرف 1 لقمہ کھا لیا کرتی تھی۔ تو دیکھیے اللہ والے کس طرح ہوتے تھے، اور اللہ والے جو ہے نا وہ ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، وہ صرف اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان کی بہت ساری کرامات ہوا کرتی تھی، لیکن ان میں سے ایک کرامات یہ بھی تھی کہ یہ جہاں نماز پڑھتی تھی وہاں پر ایک
ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی اور جس چیز کی یہ خواہش کرتی تھی اس ٹوکری میں وہ چیز آ جاتی تھی۔ اور ان کی بھتیجی فرماتی ہیں کہ انہوں نے ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں دیکھی تھیں جو ان کے فہم و گمان میں نہیں ہوتی تھیں، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ میں نہیں جانتی وہ کون لایا کرتا تھا، لیکن ایک بار انہوں نے حیرت کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ پھوپھی جان یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، کون لاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زینب، جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی دنیا فرما بردار ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ! تو کیا شان پائی ہے سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے اپنی قبر کی منزل کو آسان کرنے کے لیے 90 قرآن پڑھے تھے، اور اپنی قبر جو ہے نا وہ خود کھودی تھی اور وہیں پر انہوں نے اتنی قرآن مکمل کی اپنی آخرت کی منزل کو آسان کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ! تو دیکھیے کتنی بڑی یہ ولیہ تھیں اللہ تعالیٰ کی اور کتنی عبادت گزار تھیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی محبوب بندی تھی یہ۔ تو اگر آپ ان کے صدقے طفیل میں اللہ سے کوئی منت مانیں گے، دعا کریں گے کہ اللہ میرا یہ کام بن جائے، تو میں ان کے نام سے کچھ نظر نیاز کراؤں گا اور اس کا رسالے ثواب ان کو پہنچاؤں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں، اور پھر جب آپ کی منت پوری ہو جائے تو آپ جو بھی نظر نیاز کرا کے اس کا رسالے ثواب ان کو پہنچا دیں، اور ان کے نام سے کچھ بھی ہدیہ کر دیں، کچھ بھی صدقہ کر دیں، اور اس کا ثواب بھی ان کو ہی، ان کی ذات مبارک کو پہنچا دیں۔ تو انشاءاللہ کتنا بھی کیسا بھی مشکل کام ہو وہ ضرور آپ کا ہو جائے گا۔ تو ریان جی، آپ کے لیے میری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات کو پورا کریں، جائز مراد کو پورا کریں، اور آپ کا نکاح جس سے آپ چاہتے ہیں اس سے ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور شاہین جی آپ کی زندگی میں آ جائیں، بس اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو بھی بہتر ہے وہ کر دے، میری اللہ سے یہی دعا ہے۔ وعلیکم السلام سیف علی جی، آپ کے لیے بھی میری دل سے یہی دعا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ دلی ساری جائز خواہش مراد کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آپ دونوں کے لیے میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت آپ کو دے دے اور آپ لوگوں کی جائز حاجتوں مرادوں کو قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ میں سے جو بھی دعا کرانا چاہتا ہے یا دعا کے لیے کہنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، انسٹاگرام پہ بھی کر سکتا ہے، اور میں آئی ڈی جو ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں، تو آپ وہاں سے مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، تو آپ وہاں پہ بھی مجھے اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں اور دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور یہاں بھی کامنٹ میں کہہ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کی دلی خواہشات کو اللہ پورا کرے اور ہر مصیبت سے بچائے، اللہ بڑا کریم ہے، آمین ثم آمین۔